نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم جان چکے ہو ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی، مِنْکُمْ تم میں سے، فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو پس ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل و خوار ہو کر۔ فجعلناہا تو پس ہم نے کر دیا اس واقعے کو، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو ان کے آگے گزر چکے ہیں لوگ، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃً اور ہم نے نصیحت کر دی، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی حد سے تجاوز کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس اعتداء کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے کہ ان کے عذاب کا سبب ان کی یہ زیادتی اور حد سے بڑھ جانا تھا۔ روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی، یعنی انہوں نے بالکل واضح طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے جن سے حکم شرعی کا باطل آنا لازم آتا تھا۔ یعنی ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر اس کو دریا میں چھوڑ دیتے تھے، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دیتے تھے، پھر اتوار کے دن اس کو پکڑ کر کھا لیتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا ہیلہ ہے کہ جس سے حکم شرعی کا باطل آنا بلکہ ایک قسم کا استہزاء لازم آتا ہے، اس لیے ایسا ہیلہ کرنے والوں کو بڑا سرکش، نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ مگر اس سے ان فقہی ہیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ مثلا 1 کلو عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 کلو خراب کھجور خریدنا، یہ سود میں داخل ہے۔ مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، بلکہ قیمت کے ذریعے سے تم خرید و فروخت کر لو۔ مثلا 2 کلو خراب کھجوریں 2 درہم میں فروخت کر دو، پھر ان 2 درہموں میں سے ایک عمدہ قسم کی کھجوریں 1 کلو خرید لو۔ تو یہاں پر حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے، یہاں سے حکم شرعی کا باطل آنا لازم نہیں ہے۔ تو اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہا نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی تدبیریں بتلائی ہیں، ان کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اب واقعہ مسح صورت یہود، یعنی جو یہود کی صورت مسح ہو گئی تھی اس کا واقعہ کیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ عام طور پر شکار کھیلنے لگے۔ تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت علماء اور نیک لوگوں کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات ختم کر کے بالکل ان سے الگ ہو گئے۔ بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں نافرمان لوگ رہ گئے اور دوسرے میں علماء اور نیک لوگ۔ ایک روز ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسح ہو گئے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے، اور جو مسح شدہ بندر تھے وہ اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے بھی تھے۔ اب ممسوح قوم کی نسل چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ آیا یہ جو آج کل کے بندر ہیں یہ اسی قوم کی صورت میں جو مسح ہوئے ہیں وہ ہیں؟ تو اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، یعنی صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسح شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسح صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں
تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں وہ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ بندر نہیں ہیں جو اس وقت ان کی قوم مسخ کی صورت مسخ ہو کر بندروں میں تبدیل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذابوں سے اور آزمائشوں سے اور اس طرح کی نافرمانیوں سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔